جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے آم کی فصل پر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو ہماری آخری ورائٹی ہے سفید چونسا وہ فیلڈ میں موجود ہے اور اس کو ابھی 1 مہینہ پورا پڑا ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے، اس کو توڑنا، اس کو ہارویسٹ کرنا۔ تو بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے جو ارلی ورائٹیز تھیں اور جو میڈیم سٹیج کی ورائٹیز تھیں وہ تقریباً ان کی برداشت کر لی ہے۔ اس میں سفید چونسا تھا، اس میں موسمی چونسا تھا، سینری تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جو لیٹ ورائٹیز ہیں اس میں عظیم چونسا وہ فیلڈ میں موجود ہے، نواب پوری چونسا وہ فیلڈ میں موجود ہے، اور آپ کا جو ہے 12 نمبر اٹور۔ تو ان بارشوں کے بعد جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہم نے جو پوسٹ ہارویسٹ فرٹیلائزر دینی ہے وہ ہمارا شیڈول جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو اس کی ہارویسٹنگ کرنی تھی وہ ہماری ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اس میں کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور ایکسپورٹ کوالٹی مینگو جو ہے اس وقت اس کو بارشوں سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر بارش رک بھی جاتی ہے تو زمین میں اتنا پانی کھڑا ہے کہ وہاں پر ہم کسی قسم کا کوئی سپرے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو ایکسپورٹرز کے لیے تو ضروری ہے کہ جب بھی وہ ایکسپورٹ کریں تو اس میں کوئی بھی اچھی فنجے سائڈ جو کہ MRL میکسیمم ریزیڈیول لمٹ کے اندر آ رہی ہیں اور جو انٹرنیشنلی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو اس کو آپ ضرور سپرے کریں، یعنی پوسٹ ہارویسٹ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور ٹریٹمنٹ کر کے بھیجیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو اینتھریکنوز کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے جس سے آم کالا ہو رہا ہے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اب باغ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہماری یہ برسات کا موسم ختم ہوتا ہے تو آپ نے ایک ایڈوائزری ہے جو کہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بھی جاری کی ہے کہ بارش کے فوراً بعد سب سے پہلے تو آپ نے نکاسی کا انتظام کرنا ہے۔ پودوں کے نیچے پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پودوں کے نیچے زیادہ دیر پانی کھڑا رہے گا تو وہ پودے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی قسم کی بارش کے موسم کے دوران کاٹ چھانٹ نہیں کرنی، لیکن جہاں پر آپ نے کاٹ چھانٹ کی ہوئی تھی اور وہاں پر آپ نے بورڈو پیسٹ بھی لگایا تھا تو بہتر ہے کہ بارش کے بعد ایک بار پھر وہاں پر آپ بورڈو پیسٹ کی اپلیکیشن کریں، تنوں پر بھی بورڈو پیسٹ لگائیں، اور جہاں جہاں آپ نے کٹ لگایا تھا وہاں پر آپ نے بورڈو پیسٹ کی اپلیکیشن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ہی اچھی فنجیسائڈ جس میں جو ڈبل اس میں فنجیسائڈ اور بیکٹیریسائڈ آتی ہے وہ 2 پروڈکٹ ہیں، ایک کاپر آکسی کلورائڈ پلس سوگامائسین، اور دوسرا جو ہے وہ ٹیبوکونازول اور ویلڈامائسین ہے، ولی باؤ کے نام سے ہے، اور جو کاپر آکسی کلورائڈ اور پلس سوگامائسین ہے وہ پوجنگ کے نام سے ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک پروڈکٹ کو سپرے کرنا ہے۔ ایک اور جو بڑا ایشو آئے گا وہ آئے گا انسیکٹ پیسٹ کا۔ اس وقت کوئی رس چوسنے والے کیڑے بھی آئیں گے، اس وقت آپ کے جو پرابلم آئے گا اس میں لیف کٹنگ ویولز اور لیف کٹرز ڈفرینٹ ٹائپ کے وہ اٹیک کر رہے ہیں، تو بہتر ہے ایمامیکٹن کا سپرے کریں، اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی اچھی رس چوسنے والے کیڑوں کی دوائی، اور یہ ساری فنجیسائڈ اور یہ جو بھی آپ انسیکٹیسائڈ ہے اس کو آپ ملا کر سپرے کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم جو انسیکٹ پیسٹ ہے وہ ہے فروٹ فلائی۔ تو فروٹ فلائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے باغ درخت کے نیچے جتنا فروٹ ہے جو گرا ہوا ہے اس فروٹ کو ڈیلی بیسس پر صاف کریں، تو یہ آپ کا 70% تک جو ہے کنٹرول فروٹ فلائی کا اس سے ہو جائے گا۔
اب آپ اس کے باوجود آپ نے جنسی پھندے لگانے ہیں۔ ایک اور جو ڈیوائس ہے جو ایم ایل ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے ہمیں اس سال وہ پروجیکٹ ڈیوائس کو ٹیسٹ کر کے گروورز کو دے دیا ہے، وہ ڈیوائس تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فروٹ فلائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سمارٹ ٹریپ لگائیں۔ ایک گروورز کا بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ فروٹ فلائی ٹریپ جو ہے وہ جب 8 یا 10 لگاتے ہیں ایکڑ میں تو اڑوس پڑوس کی جتنی بھی فروٹ فلائی ہے وہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اب آپ جب یہ ڈیوائس لگائیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ ٹریپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈیوائس آپ کو بتا دے گی، آپ کے فون کے اوپر ڈیٹا آ جائے گا کہ فلائی کا اٹیک جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے، تو آپ فوری طور پر سپرے کریں۔ سپرے کرنے سے آپ اس کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کا بڑا ٹارگیٹڈ سپرے ہوگا، اور آپ کے جو کم از کم آرچرڈ ہے اس میں فروٹ فلائی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سمارٹ ٹریپ جو ہے بہت اچھی ڈیوائس ہے اور ابھی 50% ڈسکاؤنٹ پر اویلیبل ہے۔ 1,00,000 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن آپ 50,000 میں پرچیز کر سکتے ہیں، اور اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ ایک قسم کی وارنٹی ہے۔ اور یہ ڈیوائس بڑی سمپل ہے، سولر آپریٹڈ ہے، تو اس کو آپ اپنی سوٹیبل جگہ پر آپ کے فارم کے اوپر یہ ضرور ہونی چاہیے، ماڈرن ایگریکلچر کا ایک حصہ ہے۔ اب جو پوسٹ ہارویسٹ ہم نے اقدامات کرنے تھے تو ان اقدامات کو جو ہے اب ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے، کیونکہ بارشیں مسلسل ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو بڑے اور چھوٹے پودوں میں اس وقت ہمیں نائٹروجن دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے جو ہے صرف فاسفورس دینی ہے۔ فاسفورس میں بھی ہم نے ایم اے پی کو پریفرنس دینی ہے، اور اس کے ساتھ ایس او پی دینی ہے، چلیٹڈ مائکرو نیوٹرنٹس دینے ہیں، اور بوران۔ تو آپ نے یہ چیزیں دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 پروڈکٹ اور جو بہت سستے پروڈکٹ ہیں لیکن بہت افیکٹو ہوں گے آج کل کے موسم کے حساب سے۔ اس میں ایک میگنیشیم سلفیٹ ہے جو نہ صرف فاسفورس کی جو اپ ٹیک ہے اسے امپروو کرتا ہے، بلکہ آپ کے پودوں میں کلوروفل کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا ہے سلفر، تو سلفر پینٹونائٹ روٹ زون میں اس کی ایپلیکیشن بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ آپ کی جو مسلسل بارشوں کی وجہ سے جو ایک فنگس ڈیولپ ہو سکتا ہے آپ کے روٹ زون میں، تو وہ سلفر جو ہے وہ اینٹی فنگل بھی ہے اور وہ فرٹیلائزر بھی ہے، اور سلو ریلیز فرٹیلائزر ہے۔ تو اس قسم کے اقدامات سے آپ جو ہے آپ اپنی پوسٹ ہارویسٹ جو فرٹیلائزر ہے اب آپ اسے سپٹمبر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے پودے ہیں ان کو آپ ستمبر میں بھی دیں اور اکتوبر میں بھی آپ دیں، سپلٹ میں دیں، تاکہ آپ کے پودے کی گروتھ ہوتی رہے۔ جو نرسری کے پودے ہیں ان کے لیے آپ نے جو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ وہاں سے بھی نرسری میں اگر فیلڈ نرسری ہے تو پانی کا نکاس جو ہے فوری طور پر اچھا بنائے۔ اس کے بعد ایک اینٹی فنگل بہت اچھا کوئی بھی فنجیسائڈ اس کا اسپرے کریں۔ اس کے بعد آپ اس میں انسیکٹیسائڈ بھی ایڈ کریں، اور ساتھ آپ نے پوٹاش کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ فاسفورس کو نگلیکٹ بھی کر رہے ہیں تو کم از کم جو پوٹاش ہے اس کو آپ نے ایس او پی کو ضرور دینا۔ ایس او پی نہ صرف بڑے چھوٹے نرسری والے پودے، ان سب کے لیے اس وقت کیوں ضروری ہے، بہت سارے دوست سوال پوچھتے ہیں۔ تو پوٹاش وہ واحد پروڈکٹ ہے جو آپ کے فروٹ کے سائز کو بناتا ہے، فروٹ بننے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے پودے کو گرمی اور سردی کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔
ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بارش کے موسم میں آپ نے گرافٹنگ کسی صورت میں نہیں کرنی جب تک اچھی دھوپ نہ نکل آئے. اگر دھوپ نکلنے کے بعد پھر آپ اپنے پودوں کی گرافٹنگ کریں، وہ چاہے نرسری میں ہے چاہے باہر ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.